بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علوم اللغۃ العربیہ کے تحت فقہ اللغہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ فقہ اللغۃ العربیہ میں مختلف چیزیں پڑھنے کے بعد جب ہم عناصر کی طرف آئے ہیں، یعنی عربی زبان کے عناصر، اور عناصر کے کئی پہلو تھے، آواز کے حوالے سے، لفظ کے سٹرکچر کے حوالے سے، جملے کے سٹرکچر کے حوالے سے، اسی طرح دلالہ اور اس کے مفردات کی ثروت اللغہ کے حوالے سے۔ تو ہم نے ثروت اللغہ یعنی کہ عربی زبان کے مفردات، دلالت کے پہلوؤں کے تناظر میں جب پڑھنے لگے تو اس میں ہم نے ترادف کا مطالعہ کیا، پھر اشتقاق کا مطالعہ کیا، اور اشتقاق کے حوالے سے جب ہم نے پڑھنا شروع کیا تو یہ بات سامنے آئی کہ عربی کا جو میزہ اشتقاق کا ہے، ایک تو وہ عربی کا واقعی بڑا امتیازی میزہ ہے، امتیازی عنصر ہے، جس کی مثال دنیا کی دوسری زبانیں تو کجا، خود سامی زبانیں جو عربی کی بہنیں ہیں، جو عربی کے ساتھ خصائص میں کافی اشتراک رکھتی ہیں، ان میں بھی اس قدر اس حجم کا یہ میزہ، یہ خصوصیت نہیں پائی جاتی۔ پھر اسی اشتقاق کے حوالے سے آپ کو بتایا کہ عربوں نے، قدیم اور جدید علماء نے اس اشتقاق کو مختلف پہلوؤں سے پڑھا ہے۔ ایک تو وہ اشتقاق جسے ہم ڈیریویشن کہتے ہیں، ڈیرائیو کرنا ایک لفظ کو دوسرے لفظ سے، ایک لفظ کو دوسرے لفظ سے نکالنا، جسے ڈیرائیو کرنا کہتے ہیں، اور ڈیریویشن یہ اشتقاق ہوتا ہے۔ ایک تو اشتقاق کی قسم انہوں نے بتائی کہ یہ، انہوں نے جب مطالعہ کیا تو بتایا کہ اشتقاق کی 3 قسمیں ہیں، اور پھر احمد امین نے اس کو 4 قرار دیا، نحت کو شامل کر کے، جو آج ہم پڑھیں گے، اور گزشتہ 3 ہم پڑھ چکے۔ تو وہ جو 3 تھے، ایک تو اشتقاق صغیر تھا۔ اشتقاق صغیر وہی اشتقاق ہے جسے ہم عام طور پہ جانتے ہیں کہ ایک لفظ سے پھر ایک مادہ ہوتا ہے، عربی کا 3 حرفی اصل ہوتا ہے، اس سے 20 الفاظ بنتے ہیں، افعال بھی بنتے ہیں، اسماء بھی بنتے ہیں، اور یہ سلسلہ 1000 سے اوپر کے الفاظ تک جاتا ہے۔ ہم نے اس پر بات کی تھی۔ پھر اسے ہم اشتقاق صغیر کہہ رہے ہیں۔ مدرسے والے ہمارے بھائیوں کی سہولت کے لیے میں بتا رہا ہوں کہ صرف صغیر جو ہے اور صرف کبیر جو ہے، وہ دونوں اسی اشتقاق صغیر کی قسموں میں سے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ابواب بنتے ہیں وہ بھی اشتقاق صغیر کی قسم میں سے ہیں، کہ مجرد سے جب مزید فی ابواب بنتے ہیں۔ تو اشتقاق صغیر کا دائرہ بہت وسیع ہے آپ کی صرف سے۔ پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ عربی میں اشتقاق کی صرف ایک قسم نہیں ہے، بلکہ ایک اور قسم جسے ہم اشتقاق کبیر کہہ رہے ہیں، وہ بھی پائی جاتی ہے، جس کو ابن جنی نے اشتقاق اکبر کے نام سے اپنی کتاب الخصائص میں ذکر کیا تھا۔ وہ بڑی عجیب سا ٹیکنیکل اشتقاق ہے۔ وہ ہے کہ ایک 3 حرفی اصل کو اس طرح پھیرنا کہ نئے اصل بن جائیں، نئی جڑیں بن جائیں، جڑیں بھی نہیں بن جائیں، کیونکہ اصل جو ہے یہ مادہ ہے، یہ روٹ ہے، یہ جڑ ہے نا، جس سے ہم ہزاروں الفاظ بناتے ہیں۔ تو خود جڑیں کئی بنتی جائیں کہ وہی 3 حرفی اصل ہیں، ان کی ترتیب آگے پیچھے کریں تو اس سے ایک نئی جڑ اور ایک نئی اصل، نیا مادہ قائم ہو جاتا ہے۔ مثلا ہم نے دیکھا تھا کہ عین لام میم ہے مثال کے طور پہ، یہ اسی طرح نون جیم دال ہے، تو نون جیم دال کو مختلف انداز سے پھیرا، اسے جیم نون دال دیکھا، اسے دال نون جیم دیکھا، اسے دال جیم نون دیکھا، تو اس طرح ان کے معنی میں پھر کئی حد تک، کافی حد تک مماثلت پائی جاتی ہے۔ تو اس پھیرنے کے باوجود مماثلت کا ہونا یہ اشتقاق کبیر ہے۔ اور اشتقاق کبیر کے بارے میں ہم نے میتھمیٹیکل یہ بات نوٹ کی تھی
کہ اگر 3 حرفی اصل ہو تو اس سے 6 شکلیں بن سکتی ہیں، اور اگر 4 حرفی اصل ہو تو اس سے 24 بنتی ہیں، اور 5 سے کیونکہ افعال نہیں آتے، صرف اسماء استعمال ہوتے ہیں، تو 5 حرفی سے ویسے اگر کرنا چاہیں تو 120 شکلیں بنتی ہیں۔ لیکن بہرحال 3 اور 4 حرفی کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے، اور 3 کے اندر تو بہت زیادہ ہے۔ اس کو ہم اشتقاق کبیر کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم نے اشتقاق اکبر پڑھا۔ یہ وہ اشتقاق اکبر ہے جس کو ابن جنی نے اپنے زمانے میں جب ڈسکس کیا تو اس کا نام اشتقاق تو اس نے نہیں رکھا تھا، لیکن اس کا نام انہوں نے رکھا تھا تثاقب الالفاظ تثاقب المعانی لتثاقب الالفاظ، یا تثاقب الالفاظ لتثاقب المعانی، الکلمات المتثاقبۃ الحروف متثاقبۃ المعانی، یعنی الفاظ جب ایک جیسے ہوتے ہیں تو وہ معانی بھی ان میں ایک مناسبت پائی جاتی ہے۔ یہ اشتقاق اکبر یہ تھا کہ 3 حرفی اصل وہی کا وہی اسی ترتیب سے ہو، لیکن ان 3 میں سے صرف ایک کو تبدیل کر دیا جائے، تو یہ اشتقاق اکبر تھا۔ جیسے ہم نے پڑھا عزا، وہی ترتیب سے عزا کی ترتیب سے ہی زا کی ترتیب قائم رہے، لیکن صرف آ کو بدل کے ہا کر دیں اور حزا بن جائے، اور پھر بھی معانی میں مناسبت ہو، تو ہم اس کو اشتقاق اکبر کہتے ہیں۔ اسی طرح آپ نے دیکھا تھا سقر اور سکر، صاد سے سقر اور سین سے سقر، ایک ہی چیز کے 2 نام ہیں۔ اور پھر میں نے ایک مثال بتائی تھی ذکر، وہ بھی چیل کو کہتے ہیں، زے ہو سین ہو صاد ہو، تو صرف ایک حرف کی تبدیلی ہے لیکن پھر بھی معانی میں مناسبت یا ایک ہی معنی ہے، تو اس کو ہم اشتقاق اکبر کہتے ہیں۔ پھر اشتقاق اکبر کے بعد یہ 3 قسمیں ہو گئیں۔ اب ایک چوتھی قسم ہے جسے ہم اشتقاق کبار کا نام دیتے ہیں۔ خاص طور پر جدید فقہائے لغہ اور قدیم نے اور جدید کے ہاں ایک اور نام بھی ملتا ہے، وہ ہے النحات۔ تو یہ النحات کیا ہے، ہم آج اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ عربی زبان میں نحت کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ ہوا نحت یہ ہے ان تنتازع، کہ آپ زوری نکالیں اصوات و کلمتن، ایک لفظ کی آوازیں حاصل کریں، من کلمتینی، 2 لفظوں سے، 2 لفظوں سے، فاکثر یا زیادہ، 2 یا 2 سے زیادہ لفظوں سے ایک لفظ کے لیے آپ آوازیں نکالیں، او من جملتن، یا ایک پورے جملے میں سے آوازیں نکال کے ایک لفظ بنا لیں، للدلالہ، ایک نیا معنی پیدا کرنے کے لیے، علی معنن، ایسا معنی پیدا کرنے کے لیے جو مرکب ہو من معانی الاصول، ان اصول کے معانی سے جن سے آپ نے لفظ لیا، جن سے آوازیں لی ہیں، ان سب کے مشترکہ ایک نیا معنی پیدا کرنا ہو، ان کا ایک مرکب معنی پیدا کرنا ہو، تو ان سب سے آوازیں اکٹھی لے کر ان سے نیا لفظ بنا لیں۔ من معانی الاصول التي انتزعت منها، ان تمام اصلی الفاظ کے معنی حاصل کرنے کے لیے جن سے آپ نے آوازیں لی ہیں۔ ابھی آپ کو مزید آگے سمجھ آئے گی۔ کہتے ہیں وقت جاء النحت، یہ جو نحت کا معاملہ ہے یہ عربی فی اللغت العربیہ، عربی زبان میں آیا ہے علی عدت وجوہ، مختلف طریقوں سے آپ کو نظر آئے گا۔ اہمھا الوجوہ الثلاثۃ الآتیہ، سب سے اہم جو طریقہ کار ہیں وہ 3 ہیں، 3 طریقے، 3 جو انداز ہیں وہ آپ کے سامنے آئیں گے، وہ زیادہ اہم ہیں جو عربی میں نحت کیا گیا ہے۔ نمبر 1، نحت من جملہ، پورے جملے سے نحت کرنا، یعنی پورے جملے میں سے کچھ آوازیں نکال کر ایک نیا لفظ بنانا، للدلالہ، یہ بتانے کے لیے کہ علی التحدث بہذہ الجملہ، جس سے یہ مفہوم نکلتا ہے کہ فلاں نے یہ جملہ بولا، ایک نیا معنی ہو گیا نا کہ فلاں نے یہ جملہ بولا، اس کے لیے ایک لفظ بول دیں۔ ومان نحو، اور اس کی مثال ایسے ہے جیسے بس مالا، بس مالا، اب دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے یہ حروف لیے آوازیں لی گئی ہیں، تو اگر آپ کہیں کہ بس مالا،
اس کے معنی ہیں ہوا قال تحدث یا ناطق بسم اللہ الرحمن الرحیم. اتنا لمبا جملہ بولنے کی بجائے اگر آپ صرف یہ کہیں گے کہ بس مالا، اس کے معنی ہے کہ اس آدمی نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت کی، بسم اللہ پڑھا. اب یہ نحت ہے، لیکن نحت کس سے ہے؟ ایک جملے سے. ایک جملے سے ایک لفظ نکال لیا گیا جس کا مفہوم یہ بن گیا کہ اس بندے نے یہ پورا جملہ ادا کیا. یہ ایک طریقہ کار ہے عربی میں نحت کا. اور اسی طرح کی اور مثالیں بھی آپ کے سامنے رکھی ہوئی ہیں. وحمداللہ، جیسے آپ کہیں حمداللہ، اب آپ سمجھ گئے ہوں گے اس کا کیا مطلب ہے. حمداللہ کا کیا مطلب ہے؟ یہ الحمدللہ سے ماخوذ ہے نا، تو حمداللہ کے معنی ہے ناطق بحمداللہ، تحدث بحمداللہ، یا قال الحمدللہ، فلاں بندے نے الحمدللہ کہا تو آپ نے کہہ دیا حمداللہ. ایک لفظ آپ نے نکالا، پورے جملے کی آوازوں سے آپ نے نکال کر ایک نیا لفظ بنا لیا. اسی طرح وحوقالہ، سمجھ میں آ گئی؟ حوقالہ کے معنی کیا ہوں گے؟ اس بندے نے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کہا، قال لا حول ولا قوہ، تو آپ کہیں گے حوقالہ. یہ ایک نیا لفظ بن گیا ایک پورے جملے کی آوازوں سے، اور اس نے ایک نیا معنی دے دیا. اسی طرح سمعالہ، یعنی قال سمع اللہ لمن حمیدہ، سمعالہ. اسی طرح حی علی، کیا اس نے بھائی حی علی الفلاح کہا، حی علی الصلاح کہا، حی علی. تو یہ عربی کے نئے الفاظ ہیں. تو یہ دیکھیں، یہ ووکیبلری کو ڈیولپ کیا گیا ہے، ووکیبلری مزید پیدا کی گئی ہے. ایک جملے کی آوازوں سے ایک نیا لفظ پیدا کیا، اسی میں سے کچھ آوازیں نکال کر ایک نئے لفظ کو جنم دیا، تو اس کو نحت کہتے ہیں. نحت کے معنی ہے تراشنا. جیسے پتھر کو تراش کر اسی سے بت یا مجسمہ بنایا جاتا ہے، خوبصورت سی کوئی شکل نکالی جاتی ہے، ایک نئی چیز پیدا کی جاتی ہے اسی پتھر کے، اسی جامد پتھر سے، تو اس کو نحت کہتے ہیں. تو اس کو تراش کے اس سے کوئی اور چیز نکال لینا، اسے نحت کہتے ہیں. تو اس لیے لغت میں، عربی زبان میں نحت یہ ہے کہ دو یا دو سے زیادہ لفظ کی آوازوں کو ایک میں سے کچھ آوازیں نکال کر ایک نیا لفظ بنا لینا، تاکہ اس سے کوئی نیا معنی آئے جس میں اس پورے دو لفظوں کا مشترکہ معنی پایا جائے، یا جملے سے لیا جائے تو اس جملے کا ایک میں سے اس جملے کا مفہوم اس میں بھی پایا جائے، اور لیکن معنی بالکل ایک معنی میں ایک نئی جدت بھی پیدا ہو، انوویشن بھی ہو. یہ پہلی قسم تھی نحت من جملۃ للدلالۃ علی التحدث بہذہ الجملہ. یہ پہلی قسم ہے. نمبر 2، عربی زبان میں نحت کا جو دوسرا آپ کو شکل نظر آئے گی وہ ہے نحت من عالم مؤلف من مضاف و مضاف الیہ. یعنی ایک علم ہے، علم سے معنی ایک خاص نام ہے، کسی شخصیت کا نام بھی ہو سکتا ہے. مؤلف، ایسا نام جو کہ بنا ہوا ہے من مضاف و مضاف الیہ، مرکب اضافی سے بنا ہوا نام ہے. جیسے مثال کے طور پہ عبد الماجد ہے، یہ مرکب نام ہے، مرکب اضافی نام ہے نا، عبد مضاف ہے، الماجد مضاف الیہ ہے. تو ایک مرکب اضافی والا نام ہے، اس میں سے نیا لفظ نکال دینا. للنسب الی ھذا العلم، اور عام طور پہ یہ نام نیا جو نکالا جاتا ہے، نیا لفظ جو نکالا جاتا ہے اس نام سے، مرکب اضافی والے نام سے جب نکالا جاتا ہے تو للنسب، قرابت کے لیے نکالا جاتا ہے، نسبت کے لیے نکالا جاتا ہے. للنسب بھی کہہ سکتے ہیں، نسبتوں کے لیے نکالا جاتا ہے. الی ھذا العلم، اس شخصیت کی طرف، اس خاص نام کی طرف کسی کو نسبت دینی ہو تو پھر ایک نیا لفظ نکال لیتے ہیں اسی مرکب اضافی نام سے. جیسے ایک قبیلہ تھا، اس کا نام تھا عبد الشمس. عبد مضاف ہے، الشمس مضاف الیہ ہے، یہ پورا نام مرکب اضافی ہے. اب وہ شخص جو قبیلہ عبد الشمس کا ہے، یہ نسبت دینی تھی تو اس کے لیے کہہ دیا گیا اب شمیش.
اس کے لیے کیا کہہ دیا گیا؟ اس کے لیے نیا لفظ کیا بن گیا؟ اب شمیش. اب شمیش یعنی قبیلہ عبد الشمس کا بندہ، یا نسبت ہے اور عبد الشمس سے انہوں نے اب شم لے لیا، اب شم، تو یہ بن گیا اب شمیش یعنی عبد الشمس کا بندہ، عبد الشمس سے نسبت رکھنے والا شخص. اسی طرح عبد الدار ایک قبیلہ تھا عرب کا، اسی سے ایک بن گیا عبدریش. کیا مطلب ہوگا عبدری کا؟ یعنی الرجل الذی لہو نسبت الی قبیلۃ عبد الدار. اب دیکھیں کتنا لمبا جملہ تھا، اس کو آرام سے آپ نے کہہ دیا عبدری، صرف ایک لفظ نیا بنا کر. ہوا عبدری، ہوا من عبد الدار کہتے، اس کی بجائے آپ نے کہتے ہوا عبدریش، من عبد الدار کی بجائے ہوا عبدری. اسی طرح عبد القیس ہے قبیلہ، تو اس کے لیے نسبت نہیں ہونی ہو تو اس کی طرف کہتے ہیں اب قسیش. کیا ہو گیا؟ اب قسی. اور ایک بندہ اگر قبیلہ تیم اللات کا تھا، تیم اللات کا، تو اس کے بارے میں کہہ دیا گیا تیملیش. تو یہ نسبت کے لیے نیا لفظ تراش لیا گیا تیملیش. تو یہ مثالیں بھی آپ کو عربی لغت میں، عربی ڈکشنریوں میں، عربی متن میں، عربی کے ووکیبلری میں آپ کو نظر آئیں گی. خاص طور پہ جب عربی شاعری پڑھتے ہیں تو اس طرح کی باتیں آتی ہیں تو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ ان کا کیا معنی ہے. تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ عربی کا وہ نئے الفاظ بنانے کا ایک طریقہ کار تھا جو عربوں نے اختیار کیا ہوا تھا. کہ کسی بھی مرکب اضافی والے اسم کی طرف، آپ کو معلوم ہے کہ جو مرکب اضافی والا اسم ہے اس کی طرف نسبت کرنا، اس میں نسبت بنانا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو انہوں نے اس سے نحت کر کے اس میں نسبت بنا لیا. عبد الشمس سے اب شمیش، قبیلہ عبد الدار کا ہے عبدری، عبد القیس کا ہے تو اب قسی، اور تیم اللات کا ہے تو تیملی. اسی طرح عرب میں آپ کو کئی اور مثالیں نظر آئیں گی. آپ اپنی اسائنمنٹ کے طور پر ان کو تلاش کر سکتے ہیں، اس طرح کی مثالوں کو. ایسے نحت من جملۃ للدلالہ علی التحدث بہذا الجملہ، اس کو بھی اسائنمنٹ کے طور پہ آپ لے سکتے ہیں. تو یہ دو طریقہ کار نحت کے آپ کو عرب کے ہاں نظر آئیں گے. اس کے علاوہ ایک تیسرا طریقہ ہے، وہ میں پہلے ہی بتاتا چلوں. یہ وہ طریقہ ہے جو تیسرا آ رہا ہے، یہ آپ کو سامی زبانوں میں نظر نہیں آتا زیادہ، یعنی عربی زبان میں بھی کوئی زیادہ نہیں ہے، سامی زبانوں میں بھی اتنا خاص نہیں ہے. یہ طریقہ آپ کو انڈو یورپین لینگویجز میں آریائی زبانوں میں بہت نظر آئے گا. خاص طور پہ انگلش کی میں آپ کو مثالیں دوں گا کہ انگلش میں یہ بہت ہے، اور کئی ایسی مثالیں ہوں گی جو آپ انگلش میں سے بھی ڈھونڈ کے بعد میں بتا سکتے ہیں. یہ ہے نحت کلمۃ من اصلین مستقلین او من اصول مستقلۃ للدلالۃ علی معنی مرکب فی صورت ما من معانی ہذین الاصلین او ہذہ الاصول. یہ کیا ہے؟ نحت نحت و کلمۃ یعنی ایک نیا لفظ تراشنا، ایک نیا لفظ بنانا، من اصلین مستقلین، دو مستقل لفظوں سے، ایسے الفاظ جو دو علیحدہ علیحدہ بنیاد کے الفاظ ہیں جن کی اپنی بنیاد ہے، یعنی دو مختلف لفظوں سے، او من اصول مستقلۃ یا دو سے زیادہ الفاظ سے ایک نیا لفظ بنا لینا. بس یہ اس کا مفہوم سمجھیے. دو یا دو سے زیادہ مختلف لفظوں سے ایک نیا لفظ پیدا کر لینا، للدلالتی تاکہ وہ مفہوم دے، علی معنی ایسے معنی کا مفہوم دے جو مرکب فی صورت ما، جو کہ من معانی ہذین الاصلین او ہذہ الاصول، وہ جو دو علیحدہ علیحدہ لفظ تھے یا دو سے زیادہ علیحدہ علیحدہ لفظ تھے، جب ان کی آوازوں کو لے کر ایک نیا لفظ بنایا جائے گا تو اس سے وہ ایسا ایک نیا معنی جنم لے گا جس میں ان دونوں معنی کی خوبی موجود ہوگی، یا ان دو سے زیادہ الفاظ کے معنی کی خوبی موجود ہوگی، ان کا اثر آپ کو نظر آئے گا ان الفاظ کا. کہتے ہیں وہذا النوع، یہ والی جو قسم ہے، شائع، یہ زیادہ مشہور ہے، فی اللغات الہندیۃ العروبیہ، انڈو یورپین لینگویجز میں، وبخاصۃ الحدیث منہا،
اور خاص طور پر جو ان کی نئی زبانیں ہیں نا، انڈو یورپین جدید زبانیں، جیسے میں نے بتایا انگریزی وغیرہ، ان میں یہ چیز بہت ہے، فرانسیسی، جرمن، وَلَكِنَّهُ نَادِرٌ جِدًّا، لیکن یہ چیز بہت کم ہے فی فصیلۃ اللغات السامیۃ علی العموم، عمومی طور پر سامی زبانوں میں یہ خوبی ناپید ہے۔ وَهَذَا مِنْ أَهَمِّ الْفُرُوق، اور یہ ایک بہت بڑا فرق ہے، التی تمیز، جو امتیاز پیدا کرتا ہے، ہاتین الفصیلتین عن الاخری، ان دو گروہوں میں سے ہر ایک کو ایک دوسرے سے جدا کرنے میں یہ معاملہ، یہ ایشو بہت اہم ہے کہ عربی زبان اور سامی زبانوں میں یہ نحت و کلمۃ من اصلین مستقلین اور من اصول مستقلہ کا معاملہ کم ہے بنسبت انڈو یورپین لینگویجز میں، ان میں یہ چیز بہت پائی جاتی ہے۔ دو لفظ مختلف لے کر ان کو اکٹھا، ان کا کچھ حصہ لے لیں، ایک حصہ پہلے لفظ کا لے لیں، ایک حصہ دوسرے لفظ کا لے لیں، اور اس سے ایک تیسرا لفظ بنا لیں۔ میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں، جیسے انگلش میں ہے بریک فاسٹ کہتے ہیں ناشتے کو، لنچ کہتے ہیں دوپہر کے کھانے کو۔ ایسا ٹائم جو کچھ ناشتے کا بن رہا ہے، کچھ لنچ کا بن رہا ہے، اس کے لیے انہوں نے بریک فاسٹ کا بر لے لیا اور لنچ کا انچ لے لیا، تو نیا لفظ بنا دیا برنچ۔ بریک فاسٹ اور لنچ سے اکٹھا انہوں نے ایک لفظ بنا لیا نیا، تیسرا لفظ برنچ۔ یہ ہے وہ نحت جس کی ہم بات کر رہے ہیں اس وقت، جو عربی میں تیسرے نمبر پہ پایا جا رہا ہے۔ المفردات العربیہ المنتزعہ، ایسی عربی ووکیبلری جو حاصل کی گئی ہو من اصلین مستقلین اور من اصول مستقلہ، جو دو مستقل الفاظ یا دو سے زیادہ مستقل الفاظ سے علیحدہ سے ایک نیا لفظ پیدا کیا گیا ہو عربی زبان میں، لا تتجاوز بضع عشرات، وہ چند مطلب ایسے لفظ ہیں جو ڈبل فگرز میں ہی شاید پہنچ سکیں، ایسی اتنے الفاظ کی تعداد شاید ہی ڈبل فگر میں پہنچ سکے۔ بضع عشرات، چند یعنی عشرات ہیں، بس بیسیوں تو ہم نہیں کہیں گے، تو چند الفاظ ہیں۔ وَمُعْظَمُهَا لَمْ يَظْهَرْ فِي النَّحْوِ، اور ان میں سے بھی وہ جو بیسیوں الفاظ بتائے جاتے ہیں عربی کے، چند دہائیوں میں گنتی کے چند الفاظ جو بتائے جاتے ہیں، لم یظہر فیہ النحت، تو اگر غور کریں اور علمی طور پہ جائزہ لیں تو ان میں نحت نہیں ظاہر ہوتا، الا عن طریق ظنی، مگر ظنی طریقے پر، یعنی محض گمان کے انداز میں سامنے آتا ہے، حقیقت یا علمی طور پر یا سائنٹیفک طور پر یہ بات کلیئر نہیں ہوتی۔ یعنی اکثر ایسی جو مثالیں دی بھی جاتی ہیں عربی میں اس طرح کی، وہ بھی خاص طور پہ قدیم الفاظ کی جو مثالیں دی جاتی ہیں، وہ بھی ہم گمان کے طور پہ کہتے ہیں کہ وہ اس طرح ہے، ورنہ اس کی کوئی علمی بنیاد ہمیں فراہم نہیں ہوتی۔ اور ایسی جو مثالیں عربی کی دی جاتی ہیں، یبدو فیہ احیانا، کبھی کبھار ان میں ظاہر ہوتا ہے، سامنے آتا ہے، کثیر، بہت زیادہ، من صنوف التعسف والتحایل، ان میں بہت زیادہ تعسف اور تحایل کا عنصر پایا جاتا ہے۔ تعسف کے معنی کسی کام کو زبردستی کرنا، ہونا نہ، لیکن غیر معقول طریقے پہ کسی کام کو بس کہہ دینا کہ یہ ایسا ہے۔ اور تحایل کے معنی بہت زیادہ ہیلے کر کے، تعویلیں کر کے کسی بات کو منوانے کی کوشش کرنا۔ تو کہتے ہیں ایسے اکثریت ایسی الفاظ کی جو عربی میں نمونے کے طور پہ اس طرح کے پیش کیے جائیں گے کہ یہ دو لفظ مل کر یہ تیسرا لفظ بنا ہے، اس میں بہت زیادہ آپ کو تعسف اور تحایل کا عنصر نظر آئے گا۔ وفی ما یلی، تو درج ذیل میں بعض امثلہ، کچھ مثالیں آپ کو دے رہے ہیں، من ہذه المفردات، اسی قسم کی ووکیبلری کے۔ اب دیکھیے گا، علامہ خلیل کہتے ہیں کہ لن کا جو لفظ ہے، جیسے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، یہ جو عربی میں فعل مضارع کی کے اوپر سے پہلے لفظ داخل ہوتا ہے مستقبل کی نفی کے لیے اور تاکید کے لیے، لن، تو ذہب الخلیل، خلیل کی رائے یہ ہے کہ الا انا، کہ لن منتزعۃ، کہ یہ لفظ نکلا ہے من لا و ان، یہ لا اور ان دو لفظوں سے یہ تیسرا لفظ ہم نے عربوں نے نکالا ہے لن۔ تو لا کے معنی نہیں ہے، ان کے معنی کے ہیں،
تو کیسے اس سے یہ لن کا لفظ نکلا ہے. وَأَنَّهَا تَضَمَّنَتْ بَعْدَ تَرْكِيبِهَا تو کہتے ہیں کہ ان دونوں کے ملنے سے معنن اس کے اندر ایک نیا معنی پیدا ہوا ہے. لم یکن لأصیلہا مجتمعین جو اس کے جو اصلی لفظ تھے اصلیہا لم یکن لأصلیہا مجتمعین جبکہ وہ ان دونوں کے اندر نہیں پایا جاتا وہ ایک تیسرا معنی پیدا ہو گیا. بہرحال یہ ان کی رائے ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں بہرحال ایک زیادہ ہیلے کی ضرورت پڑے گی اتنا زیادہ کلیئر نہیں ہے. وقال بعض العلماء اور کچھ علماء نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ فی ایانا کا جو لفظ ہے ایانا تبعثون ایانا کے لفظ کے بارے میں کہا کہ انہا منتزعۃ من کہ یہ لفظ نکلا ہے ای آنا سے ای سے اور آنا سے. ای کے معنی کون سے اور آنا آن کے معنی ہوتے ہیں وقت. کہتے ہیں فحذفت حمزہ تو اس کا جو حمزہ ہے حمزہ تو آنا جو آنا کا حمزہ ہے وہ ساکت ہو گیا. وجعلت الکلمتان وجعلت الکلمتان کلمۃ واحدۃ اور ان دو لفظوں کو ایک لفظ بنا لیا گیا. ایو آنا کو اکٹھا کر کے ایانا بن گیا متضمنۃ جس میں شامل ہے معنیہما دونوں کا معنی شامل ہے. کب کا معنی کس کا معنی کس وقت کا معنی کس کا معنی بھی پیدا ہے اور آن وقت کا معنی بھی ہے ایانا کیونکہ ایانا کے معنی ہے کس وقت کب. تو کہتے ہیں اس میں ایو اور آنا دونوں اکٹھے ہوئے ہیں تو ایانا بن گیا ہے. بہرحال یہ ایک رائے ہے. وزعم قوم اور کچھ عرب قوم کے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ ان کثیرا من الکلمات الرباعیۃ والخماسیہ ہاں یہ ایک بڑا ایک پوائنٹ ہے. کہتے ہیں کہ عربی کے جو اکثر رباعی اور خماسی الفاظ ہیں کیونکہ کہتے ہیں عربی بنیادی طور پر 3 حرفی بنیاد پہ چلتی ہے اس کے افعال اور اسماء اور جہاں 4 حرفی اصل آئے ہیں یا 5 حرفی اصل آئے ہیں وہ اصل میں نہیں ہیں بلکہ تالفت وہ بنے ہیں علی ھذا النحو اس طریقے سے 2 مختلف لفظوں سے 2 آوازیں لے کر 4 آوازوں کا ایک نیا لفظ بنا دیا. فقالوا مثلا تو عربوں نے اس کے لیے مثال یہ دی ہے فی دحرجہ کہتے ہیں جیسے دحرجہ ہے کہ ان اصلہا کہ اس کا اصل میں دہرا ہے اور جرا ہے. دہرا فجرا یعنی کسی چیز کو دھکیلا جرا پھر چل پڑا تو اس لیے ہے دحرجہ کہ لڑکایا کسی چیز کو لڑکایا ہو نا تو کہتے ہیں دحرجہ. تو کہتے ہیں دہرا یعنی اسے پش کیا زبردستی جرا تو وہ چل پڑا. تو ان دونوں کو اکٹھا کر کے کہہ دیا دحرجہ یعنی دہرا سے دہر اور جیم جرا کا جیم لے لیا تو دحرجہ بن گیا. یہ بہرحال ایک رائے ہے عربی رباعیات میں. وفی ہر والا اور اسی طرح لفظ ہر والا کے بارے میں بھی تعویل کرتے ہیں کہ اصل میں ہے ہر والا کے معنی آپ کو پتہ ہے نا دوڑ لگائی بھاگ پڑا تو کہتے ہیں یہ اصل میں ہے ہارابا و ولّا. ہارابا کے معنی بھاگ گیا و ولّا کے معنی پیٹھ پھیر لی یعنی منہ پھیر کے بھاگ گیا. ہر والا کہتے ہیں یہ اصل میں ہارابا و ولّا ہے. اسی طرح لفظ بحثارا اور بعثارا کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ یہ بحثارا اور بعثارا دونوں اصل میں نکلے ہیں بحثا اور اثارا سے. بحثارا نکلا ہے اور بعثا اور اثارا سے بعثارا نکلا ہے یعنی دونوں کے ساتھ بحثا اور بعثا کے ساتھ اگر اثارا لگائیں اگر بحثا کے ساتھ اثارا لگائیں تو بحثارا اور اگر بعثا کے ساتھ اثارا لگائیں تو بعثارا. تو کہتے ہیں یہ یوں بنا ہے کیونکہ آپ معلوم ہے کہ بحثا کے معنی تلاش کیا اور بعثا کے معنی ابھارا اور اثارا کے معنی بھی ابھارا کسی چیز کو برانگیخت کیا. تو اس سے کہتے ہیں بحثا اور اثارا سے بحثارا اور بعثا اور اثارا سے بعثارا یہ نئے لفظ بنے ہیں. تو بہرحال رباعیات کے الفاظ تو بہت پرانے ہیں. اگر اس کو مان لیں تو معلوم ہوگا کہ عربی زبان میں بھی نحت بہت قدیم دور سے چلا آ رہا ہے. تو اس پر بہرحال تحقیق کی بھی ضرورت ہے اس پر باقاعدہ علمی آراء کی بھی ضرورت ہے اور اس پر دیگر مثالیں بھی لی جا سکتی ہیں اور اسائنمنٹ لکھی جا سکتی ہے. آپ لوگ چاہیں تو اس پر تحقیق کریں خود نحت کے باب پر ایک نئی تحقیق کریں.
اپنا تھیسس لکھیں. تو بہرحال یہ مختلف موضوعات ہیں جو میں آپ کے سامنے ایک ایک کر کے انٹروڈیوس کروا رہا ہوں انہیں، صرف اس لیے تاکہ آپ لوگ تحقیق کے جو نئے رستے ہیں ان پر چلیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عربی زبان کے ساتھ وابستہ رکھیں، اس کی خدمت کرنے کی توفیق دیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.